بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ دوستو، دنیا میں بت پرستی کی ابتدا کیسے ہوئی جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، دنیا میں بہت سارے ایسے مذاہب ہیں جو وحدانیت کے قائل ہیں، جن کے پیشواؤں کا ماننا ہے کہ ذات صرف ایک ہی ہے جس نے کائنات کی تخلیق کی۔ اسلام اس نظریے میں سرفہرست ہے۔ باقی دیگر مذاہب میں یہودیت، عیسائیت، بدھ مت، سکھ مت اور مظاہر پرست وغیرہ سب کا نظریہ ہے کائنات کا خالق ایک ہے۔ جب بہت سے مذاہب توحید پرست ہیں تو یہ بت پوجا کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ بت پوجا کے متعلق ہمیں مختلف نظریات ملتے ہیں، جن میں سے ایک نظریہ یہ ہے کہ ابتدائی زمانے میں لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ جس میں ان کی پریشانی کے حل کی جانب یوں اشارہ ہوتا ہے کہ فلان جگہ جاؤ، وہاں ایک چیز رکھی ہے، اس کی تعظیم کرو، تمہاری پریشانی حل ہو جائے گی۔ صبح وہ لوگ وہاں پہنچتے، وہ چیز پاتے، اس کی تعظیم کرتے، ان کی پریشانی کا حل نکل آتا، اس طرح اس کی پوجا شروع کر دیتے۔ دوستو، دوسرا نظریہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ پرانے زمانے میں انسان جب مذہب سے ناآشنا تھے، اس وقت اس کے یہاں کوئی فوت ہو جاتا، پھر وہ فوت شدہ کسی قریبی شخص کے خواب میں آتا اور کہتا فلان جگہ جاؤ، وہ چیز رکھی ہوئی ہے۔ خواب دیکھنے والا بیدار ہو کر وہاں پہنچتا تو اس جگہ پر وہی چیز پاتا جس طرح خواب میں دیکھا تھا، تو وہ اس فوت شدہ کو معذب ماننے لگتا اور لوگوں کو بھی اس کے بارے میں آگاہ کرتا۔ پھر وہ اس کی قبر یا اس کا مجسمہ بنا کر اس کی تعظیم کرتا اور آہستہ آہستہ یہ تعظیم عبادت کی شکل اختیار کر گئی۔ یہ بت پوجا شروع ہوئی، پھر اس طرح الگ الگ قبیلے نے اپنے لیے بت بنائے اور اس کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اس طرح اصل خدا کو چھوڑ دیا اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ دوستو، یہ نظریات ان لوگوں کے ہیں جن کا ماننا ہے کہ زمین اور سورج کا ٹکراؤ ہے اور انسانی وجود کیڑوں اور جراثیم سے ہوا ہے۔ دوستو، اسلامی نظریہ جو بت پرستی کے تعلق سے ہے وہ اس آیت سے ملتا ہے۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ ان کے بتوں کے نام ہیں جن کا وہ پوجتے تھے۔ بت تو ان کے بہت تھے مگر یہ 5 ان کے نزدیک عظمت والے تھے۔ ود یہ مرد کی صورت پر تھا، سوا عورت کی صورت پر، یغوث شیر کی شکل پر، یعوق گھوڑے کی اور نصر گدھ کی۔ یہ بت قوم نوح سے منتقل ہو کر عرب پہنچے۔ مشرکین کے قبائل سے ایک ایک نے ایک ایک کو اپنے لیے خاص کر لیا۔ بعض حضرات کا قول ہے کہ ود حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کا نام ہے۔ بعض حضرات کا قول ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے تھا، لیکن اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ ایک نیک اور محبوب قوم فرد تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو قوم والوں کو بڑا رنج ہوا اور وہ ایک غم کے سمندر میں ڈوب گئے۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شیطان انسان کی شکل میں حاضر ہوا۔ اس نے اہل قوم سے کہا کہ میں آپ کا غم و آزاری دیکھ رہا ہوں، آپ کے لیے اس کی مثال کا ایک مجسمہ بنا دیتا ہوں جس کی تم لوگ اپنی مجلس میں رکھ لینا اور تمہارا دل بہل جائے گا۔ انہوں نے ہاں کہا تو شیطان نے ان کے لیے ود کا مجسمہ تراش دیا اور اس کو انہوں نے اپنی مجلس میں رکھ لیا۔ اس کو وہ خوب یاد کرتے تھے۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ اس کو یہ خوب یاد کرتے ہیں تو اس نے ان لوگوں سے کہا، میں تم سب کے گھر میں ود کا ایک مثالی مجسمہ بنا کر رکھ دوں گا۔ لوگوں نے اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ وہ ود کے مجسموں کو دیکھ کر اس کو یاد کرتے تھے، لیکن ان کی نسل اس کو بھول گئی کہ ہمارے باؤ اجداد ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، صرف مجسمہ دیکھ کر ود کو یاد کرتے تھے۔ بعض کی نسلوں کو شیطان نے بتایا کہ آپ سب کے اجداد اس کی عبادت بھی کرتے تھے۔ نسل جدید نے اس کو عبد سے معبود کی طرف منتقل کر دیا، معبود برحق کی عبادت کو ترک کر دیا۔ ود کا بت دنیا میں پہلا بت تھا جس کی اللہ کو چھوڑ کر سب پہلے عبادت کی گئی تھی۔ اس طرح دنیا میں سب سے پہلے بت پرستی شروع، پھر آہستہ آہستہ دنیا میں نئے نئے علاقائی قبائلی بت ایجاد ہوتے گئے اور شرک کا بازار گرم ہوتا گیا۔ کعبہ معظمہ تک یہ سلسلہ پہنچ گیا۔ دوستو، عرب میں جس نے سب سے پہلے بت پرستی شروع کی تھی عمرو بن لہا تھا، جس کا قبیلہ بنو خزاعہ سے تعلق تھا۔ اس کے متعلق قول کیا جاتا ہے کہ اس نے مکہ میں جانوروں کو بتوں کے نام پر کان کاٹ کر چھوڑا تھا۔ اب تو ان مذاہب کے پیروکار بھی بت پرستی میں مبتلا ہیں، جن کے پیشوا بت پرستی کے قائل نہ تھے بلکہ وحدانیت کے تھے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔